अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और लेक्चर का उन्वान है इब्लीस के हथकंडे। इब्लीस था कौन, इब्लीस है कौन? इब्लीस वो है कि जिसको इबादत की इतनी इबादत की इसने कि इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों का सरदार बना दिया, और इसने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो इसको अल्लाह ताला ने लोगों के लिए ज़िल्लत का निशान बना दिया। आए हम थोड़ा सा जानते हैं कि इब्लीस के हथकंडे क्या हैं, इब्लीस के हथियार क्या हैं, जिससे वो एक मुसलमान एक मोमिन को फंसाने की कोशिश करता है, अपने जाल में अपने दाव पेच ऐसे लड़ाता है कि मोमिन मुसलमान आदम का बेटा उसमें फंस जाए। इब्लीस की कई एक किसी एक बुराई का भी अहाता करना मुमकिन नहीं। आइए हम सब का थोड़ा थोड़ा जायज़ा लेते हैं। इब्लीस 6 किस्म की बुराइयों में इब्ने आदम को फंसाने की कोशिश करता है। इब्लीस आदम के बेटे के साथ लगा रहता है, यहाँ तक कि वो इसको इन 6 में से किसी एक में मुलव्विस कर लेता है या ज़्यादा में मुलव्विस कर लेता। सबसे पहला कुफ्र और शिर्क है, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत है। अगर शैतान आदम के बेटे से ये करवा लेता है तो इसके दर्द को आराम आ जाता है और वो इस आदमी की तरफ से बेफिक्र हो जाता है। मज़ीद ये कि पहली चीज़ है जो इब्लीस बंदे से चाहता है, जब इब्लीस अपना ये हदफ हासिल कर लेता है तो इस शख्स को अपनी फ़ौज का सिपाही बना लेता है, दूसरे इंसानों पर इसे डिप्टी या एजेंट मुकर्रर कर देता है। इस तरह मज़कूरा शख्स इब्लीस के कारिंदों में शामिल हो जाता है। अगर वो इंसान को इस पहली बुराई में मुलव्विस करने से नाकाम हो जाए या वो इंसान को इन लोगों में शामिल ना कर सके, बल्कि जिनका मुसलमान होना मादर रहम में लिखा जा चुका हो, तो इस पर इब्लीस दूसरे दर्जे की बुराई आजमाता है। ये बिदत है। इब्लीस को बिदत और नाफरमानी से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बिदत बुनियादें हिला कर रख देती है। ये एक नाकाबिले तलाफ़ी गुनाह है और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बरअक्स ये चीज़ इस काम की दावत है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लाए। बिदत कुफ्र और शिर्क का दरवाज़ा है, इसलिए इब्लीस जब किसी से बिदत करवा लेता है तो इसका शुमार अहले बिदत में कर देता है और ये शख्स भी इसके कारिंदों और दावत कंदगान में शामिल हो जाता है। अगर इब्लीस इस दर्जे पर बंदे को फांसने में नाकाम हो जाता है, या ये कि वो ऐसा खुश नसीब शख्स है जिसके दिल में सुन्नत की मोहब्बत और अहले बिदत गलत तरीक़ों से नफ़रत है, तो इब्लीस तीसरे दर्जे की बुराई की तरफ बढ़ जाता है और ये दर्जा मुख्तलिफ़ किस्म के कबीरा गुनाहों का है। इब्लीस इंसान को कबीरा गुनाहों में पड़वाने का बहुत ख्वाहिशमंद होता है, ख़ास तौर पर ऐसे इंसान को जिसकी लोग पैरवी करते हैं, जिसको लोग अपना इमाम पेशवा मानते हैं। इब्लीस को इसकी बहुत ख्वाहिश होती है ताकि लोग इस शख्स से मुतनफ़र हों और इसके गुनाह और नाफरमानियों को लोगों में तशहीर करें, फैलाएं। वो कुछ अपने कारिंदे मुकर्रर करता है जो बातिल तरीके से इस शख्स के गुनाहों की तशहीर करते हैं और समझते हैं कि वो अल्लाह के करीब हो जाएंगे, लेकिन वो हकीकत में इब्लीस के मददगार होते हैं। इन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। जो इस तरह की काबिल नफ़रत को मोमिनों के दरमियान फैलाते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत का अजाब है, ख़ास तौर पर ऐसी बुराइयों की तशहीर के सबब जिसके पीछे मकसद खैर खाई के जज्बे की बजाय
ابلیس کی معاونت پر مبنی ہو۔ سب کچھ کرنے کا مقصد لوگوں کو اس عالم سے متنفر کرنا اور اس سے مستفید نہ ہونا۔ اگر اس عالم کے گناہ آسمانوں کے برابر بھی ہو جائیں تو وہ اللہ کے نزدیک تشہیر کرنے والوں کے گناہ سے کم ہے۔ عالم کے گناہ اس کی ذات تک محدود ہیں۔ اگر وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور وہ اس کے برے کاموں کو اچھے کاموں میں بدل دے گا۔ تاہم جو برے کاموں کو پھیلا رہے ہیں وہ غلطیاں تلاش کر کے اور ان کو مومنوں میں پھیلا کر بڑا برا کر رہے ہیں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان کی مکارانہ چالوں کو خوب جانتا ہے۔ دل و دماغ میں آنے والی کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ابلیس اس درجے پر بھی انسان کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ چوتھے درجے یعنی صغیرہ گناہوں میں پڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گناہ اکٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ صحرا میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ان میں سے ایک لکڑی کی چھوٹی سی چھڑی اٹھا لاتا ہے، اسے وہ بہت بڑی آگ جلاتے ہیں۔ ایک شخص چھوٹے گناہوں کو معمولی خیال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے انسان جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے لیکن ان کے انجام سے ڈرتا ہے وہ مذکورہ شخص سے بہتر ہے۔ اگر العبد اپنے آپ کو اس جال سے پھنسانا چاہتا ہے تو شیطان اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ پانچواں درجہ یہ وہ ایسی چیزوں میں معروف کروانا ہے جو مباح ہیں، جن کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کوئی نقصان ہے، تاہم اس طرح کے بے فائدہ کاموں میں پڑنے کی سزا اچھے کاموں کے لیے وقت کا نہ بچنا ہے۔ العبد اس درجے پر ابلیس کو ناکام بنا دیتا ہے تو وہ اپنے وقت کے بارے میں محتاط ہوتا ہے، وہ اپنے لمحات کی قیمت جانتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ آسائش و عذاب کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو ابلیس اس کے ساتھ چھٹے درجے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ چھٹا درجہ اس کو کم اجر والے کاموں میں مصروف کرنا ہے، اسے نیکی کے کاموں سے دور رکھنا اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں مشغول ہونے سے بچانا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو ایسے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو اجر میں کم ہوتے ہیں، چاہے اس سے بڑا کام بہتر چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے، اور بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے شک نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور اس گمان تک نہیں ہوتا کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہے، کیونکہ ابلیس کبھی نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس میں اس کو مرد دام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان انسان کو 70 اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے یا ایسے کام کروا دے جس سے 70 کی 70 نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس چیز کو اللہ سے ملنے والے بغیر نور کے نہیں جانا جا سکتا۔ ایسا نور جو وہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اس کا علم، ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی شان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش، اس کے پسندیدہ کام، ایسے اعمال جن سے وہ خوش ہو جائے، ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، ایسے کام جن میں اللہ کی طرف سے زیادہ رہنمائی ہو۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کتاب اور صالحین بندوں کا راستہ ہے۔ کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ کرام اور زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے۔ مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی، یہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے۔ اگر بندہ ابلیس کے مذکورہ بالا چنگلوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ابلیس کے لیے مشکل بن جاتا ہے تو وہ اپنے جنوں اور انسان کی ایک جماعت کو اس پر لگا دیتا ہے جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں،
لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گرانا، اس کو بھٹکا ہوا اور دین میں نئی باتیں نکالنے والا کہنا اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہنا، اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا، اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل نہیں کرنے دیتا۔ تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں، جنوں اور انسانوں کے سر توڑ مدد کرتا ہے۔ اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے، اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے، اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیس کے ان تمام 6 ہتھ کنڈوں اور جو مختلف اس کے ہتھ کنڈے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔